الله تعالى وبركاته. لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا وملجانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسے کسے بتاؤں میں، کسے کسے بتاؤں میں، کہاں کہاں حسین ہیں. کسے کسے بتاؤں میں، کہاں کہاں حسین ہیں. جہاں جہاں پکاریے وہاں وہاں حسین ہیں. چونکہ جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے، پوری دنیا میں جہاں آپ کے عاشق رہتے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے میں یا حسین کا نعرہ لگایا جاتا ہے. ایک عظیم جذبہ ہوتا ہے. اہل حق آپ کی ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کے نام اصالہ ثواب کرتے ہیں، اب آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی قسم کھاتے ہیں. تو اب اس نظریے سے آپ یہ شعر سنیں کہ کہاں کہاں کسے کسے بتاؤں میں، کہاں کہاں حسین ہیں. جہاں جہاں پکاریے وہاں وہاں حسین ہیں. کتاب عشق میں کہیں یزید کا نشان نہیں. کتاب عشق میں کہیں یزید کا نشان نہیں. ہر ایک صفحہ پہ باخدا بیاں بیاں حسین ہیں. ہر ایک صفحہ پہ باخدا بیاں بیاں حسین ہیں. ورق ورق پلٹ چکا تلاش میں کمی نہ کی. ورق ورق پلٹ چکا تلاش میں کمی نہ کی. چھپا چھپا یزید ہے آیا آیا حسین ہے. چھپا چھپا یزید ہے آیا آیا حسین ہے. پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، یہ برکت والا عظمت والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ جب آتا ہے تو ہم اہل سنت و جماعت ایک ساتھ کئی لوگوں سے نمٹ رہے ہوتے ہیں. اس ماہ مبارک میں ایک ساتھ کئی لوگوں سے ہمارا سامنا پڑتا ہے. اس ماہ مبارک میں اہل سنت مولا علی شیر خدا سے دشمنی رکھنے والے خارجیوں کو جواب بھی دیتے ہیں. آپ کی شان و عظمت گھٹانے والے ناصبیوں کا چہرہ بھی کالا کرتے ہیں. تو گویا ہمارا ناصبیوں سے بھی پالا پڑتا ہے، خارجیوں سے بھی پالا پڑتا ہے. وہی اس ماہ مبارک میں ہم اہل سنت کا سابقہ رافضیوں سے بھی پڑتا ہے. حب علی کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کرنے والوں کو بھی جواب دینا ہے، اور صحابہ کی محبت کی آڑ لے کے مولا علی کی گستاخی کرنے والوں کو بھی جواب دینا ہے. یزید کی حمایت کرنے والے ظالموں کا چہرہ بھی بے نقاب کرنا ہے. یہ ساری ذمہ داریاں ہمارے سنت پر اس ماہ مبارک میں ایک ساتھ آ جاتی ہیں، اور پھر ایک عظیم الشان تاریخ کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کرنا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر ایک اور جماعت سے ٹکرانا پڑتا ہے. ایک اور جماعت سے میں نے کہا خارجی یہ مولا علی کی شان گھٹانے والے، ان سے دشمنی رکھنے والے، اہل بیت کی عظمت گھٹانے والے ناصبی، تو خارجیوں کو بھی جواب دینا ہے، ناصبیوں کو بھی جواب
اور اہل بیت کی محبت کا آڑ لے کے صحابہ کی گستاخی کرنے والے رافضی، ان کو بھی جواب دینا ہے۔ اب یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ایک اور جماعت ہے جس کو اس ماہ مبارک میں ایک عجیب بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو حلال ہے اس کے یہاں حرام ہو جاتی ہے۔ پانی پینا حلال تھا لیکن اس مہینے میں آپ کو پلانا بھی حرام ہو جائے گا۔ دیکھیں کچھ دن کے بعد بھائی سبیل آپ پلائیں گے نا، ضرور پلانا، خوب پلانا، شوق سے پلانا، امام حسین کے نام سے پلانا اور اچھی نیتوں کے ساتھ پلانا۔ مگر یہی سبیل جو آپ امام علی مقام کے نام سے پلاتے ہیں، اس ماہ مبارک میں یہ سبیل حرام ہو جاتی ہے۔ ایک جماعت ایسی بھی ہے، اس سے بھی ہمارا پالا پڑتا ہے۔ ذکر امام علی مقام کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے والی جماعت سے بھی ہمارا پالا پڑتا ہے۔ تو اہل سنت ہی وہ جماعت ہیں جو ایک طرف خارجی ہیں، رافضی ہیں، ناصبی ہیں، یزیدی ہیں اور گستاخ صحابہ، گستاخ نبی، وہابی یا دیوبندی ہیں، ان کو بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ بھائی ہمارا کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ خود ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ سبیل میں حرام کیا ہے؟ تو سبیل کے خلاف لوگ آواز کیوں بلند کرتے ہیں؟ اپنی مسجدوں میں، اپنی محفلوں میں لوگوں کو باقاعدہ سبیل کے خلاف باتیں کیوں بتاتے ہیں؟ سبیل تو ایک پانی ہے صاحب، اس میں شکر ملا دیتے ہیں آپ۔ اللہ نے آپ کو اور نوازا تو دودھ کی شاید ملاتے ہوں گے۔ اب جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہوں گی، میوے ہوئے، وہ سارے ملا کر کے آپ پلا دیتے ہیں۔ ذرا مجھے آپ بتاؤ، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کے لیے آپ کو بڑی بڑی کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ عقل سے اگر آپ سوچیں تو آپ خود بھی جواب دے سکتے ہیں۔ پانی جو آپ نے ملایا وہ پانی حلال تھا یا حرام؟ جو شکر آپ نے ملایا وہ شکر حلال ہے یا حرام؟ جو دودھ آپ نے ملایا وہ دودھ حلال ہے یا حرام؟ کوئی میوے خرید کے لائے، اللہ نے آپ کو نوازا تو اس میں ملا دیا، تو وہ میوے حلال ہے یا حرام؟ اور ان ساروں کو ملا کر کے پلا دیا تو حرام کیسے ہو گیا؟ کیوں مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کی عظیم الشان تاریخوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلی دشمنی رکھتے ہو؟ ہم اہل سنت و جماعت ان کے نام سبیل بھی بنائیں گے، ان کے نام کھچڑا بھی بنائیں گے، ان کے نام اثار ثواب بھی کریں گے، ان کے نام محفلیں بھی کریں گے، ان کے نام پہ اپنے بچوں کا نام بھی رکھیں گے اور یہی بتائیں گے کسے کسے بتاؤں میں کہاں کہاں حسین ہے، جہاں جہاں پکاریے وہاں وہاں حسین ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اہل سنت و جماعت پر ہی استقامت نصیب فرمائے اور اسی پر قائم و دائم رکھ کر ایمان کا خاتمہ فرمائے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ایسا دور ہے یہ کہ اگر آپ چاہیں کہ بھئی شراب جو ہے، شراب اس کے فائدے کیا ہیں، تو چند لوگ آپ کو فائدہ بتانے والے بھی مل جائیں گے۔ اگر درجنوں اس کی برائی بتائیں گے تو چند لوگ فائدہ بتانے والے بھی مل جائیں گے۔ یعنی اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے۔ خراب سے خراب چیز آپ پیش کریں گے، بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، تو کچھ لوگ تو کہیں گے بھائی غلط ہے، مگر کچھ آپ کے ساتھ ضرور ہو جائیں گے بھائی یہ صحیح ہے۔ شراب ہو یا تمام حرام چیزوں کو آپ ایک ساتھ کر لیجیے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ، کچھ نام نہاد مولوی، کچھ شکل مولویت میں رہنے والے لوگ اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے، اسلامی شعار کو بدنام کرنے کے لیے عجیب و غریب بیان دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ اہل بیت کی پہچان ہے، یہ ہڑدنگ کرنا، یہ شور شرابہ کرنا یہ پہچان نہیں ہے۔ ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ ہمیں تو ان کا نام بھی ادب سے لینا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ان حالات سے بھی ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آج چند غلط فہمیوں کا ازالہ، چند تاریخی باتیں جو لوگوں میں مشہور کر دی گئیں، جو حقیقت میں تاریخی نہیں ہیں، ان کی نشاندہی کرنی ہے، اور دو چار باتیں دوسرے مسائل پر بھی انشاءاللہ کرنی ہے۔ پہلے آپ یہ جان لیجئے اور اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لیجئے، جو انسان جرم کرے گا، غلطی کرے گا، گناہ
کے باپ دادے پر فٹ نہیں کیا جائے گا. جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. ایسا نہیں کہ باپ جرم کرے تو بیٹا گنہگار ہوگا، اور ایسا بھی نہیں کہ بیٹا جرم کرے تو باپ گنہگار ہوگا. لہذا یہ چیز آپ جان لیجیے کہ عاقل و بالغ ہو جانے کے بعد جو جیسا کرے گا، وہ کسی کی نسل کا ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن جو جیسا کرے گا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. کسی نیک انسان کا بیٹا کوئی غلط کام کرے تو اس سے اس نیک انسان پہ آنچ نہیں آئے گی، وہ بلند ہے. اور کوئی برے انسان کا بچہ نیک بن جائے تو اس نیک بچے کو اس برے باپ کی وجہ سے برا نہیں کہا جائے گا. یہ دونوں چیزوں پر آپ دھیان رکھیے گا. سارا مسئلہ آج اسی کے تحت بیان کرنا ہے. اور یہ پہلے میں عقلاً ثابت کر دوں، کچھ تاریخی روایات سے ثابت، پھر کے بعد جو بتانا ہے وہ آپ سمجھ جائیں گے. دونوں باتیں سمجھیں. کوئی شخص بہت ہی برا ہے اور اس کا بیٹا نیک ہو گیا تو اس نیک بیٹے کو اس کے برے باپ کی وجہ سے تانا نہیں دیا جائے گا، یہ اسلام میں جائز نہیں. اور کوئی نیک ہے، اس کا بیٹا برا نکل گیا تو اس نیک انسان کو اس برے بیٹے کی وجہ سے اس پر الزام نہیں آئے گا. آپ دیکھیے قرآن پاک ہے، پارہ نمبر 12 ہے، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، غرق ہو گیا، ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا. جناب نوح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا. تو کس کا بیٹا تھا؟ نوح علیہ السلام کا، اللہ کے پیغمبر کا بیٹا تھا. ایمان نہیں لایا، ہلاک ہوا. تو کیا اس کے ایمان نہ لانے سے یہ الزام حضرت نوح پہ آئے گا؟ اللہ کے پیغمبر ہے وہ نہیں لایا تو وہ ہلاک ہوا. اور آگے بڑھے، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو کیا لوط علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان پہ الزام آئے گا؟ نہیں آئے گا. اور آگے سوچتے رہیے. یہ خیر چند مثالیں میں نے پیغمبروں کی دے دی، بہت مثالیں اس حوالے سے. تو یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر کوئی نیک شخص ہے اور اس کی اولاد غلط نکل جائے تو اس غلط اولاد کا وبال اس کے باپ میں نہیں آئے گا. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. مفہوم اس کا یہ ہے کہ قیامت کے روز کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر آدمی اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا. ارے بھائی، آپ جاتے ہو بازار میں مٹی کا پیالہ بھی خریدتے تو آپ چیک کر کے لیتے ہو. اتنی سمجھ ہے آپ میں. تو جب آپ دنیا کے معاملے میں اتنی سمجھ بوجھ آپ رکھتے ہیں تو پھر دین کے معاملے میں تو ہزار آپ بہانے بنا لیں. یہ بہانے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے تو ہو سکتے ہیں، کل اللہ کی جب بارگاہ میں پیشی ہوگی سب کچھ کھل جائے گا. اب میں پیچھے جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ابو جہل کا نام کون نہیں جانتا؟ کتنا بڑا ظالم، کتنا بڑا ظالم. آنکھوں سے معجزے دیکھا، چاند کو چرتا ہوا اس نے دیکھا. ہم تو 1400 سال کے بعد ایسا ہم نے دیکھا بھی نہیں. اس نے دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لایا. اس کے مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی کھلی گواہی نشانی ہے، پھر بھی ایمان نہیں لایا. ایسے درجنوں معجزات کو دیکھا، ایسا شقی انسان تھا کہ پھر بھی ایمان نہیں لایا ایمان. بدر میں مارا گیا. لیکن ابو جہل ہی کا ایک بیٹا ہے جو عظیم صحابی ہے، صحابی بڑے درجے کے صحابی ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، عظیم درجے کے صحابی. تو کیا ابو جہل کی وجہ سے ان کے بیٹے اکرمہ پہ الزام آئے گا؟ نہیں آئے گا. دوسری مثال لے لو، ابو لہب کو کون نہیں جانتا؟ تبت یدا ابی لہب تو باقاعدہ سورہ ورقہ نازل ہوئی اس کی مذمت میں. کتنا بڑا ظالم تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا. کیا نہیں کیا اس نے؟ یہ ابو لہب ہے. مگر ابو لہب کے بیٹی درہ ایمان لے آئی، اس کے ایک تو بیٹے بھی ایمان لے آئے، صحابی ہو گئے. ابو لہب باپ اتنا ظالم بدبخت اور بیٹے صحابی رسول ہے.
تو کیا باپ کی وجہ سے بیٹوں پہ الزام آئے گا؟ نہیں آئے گا. باپ کی وجہ سے بیٹوں پہ الزام نہیں آئے گا. اسی طرح سے اور بھی مثالیں میں ایک ایک کا نام لے کر کے دے سکتا ہوں، اور یہاں مقصد مثال دینے کا نہیں، جو سمجھانا ہے اس پر آپ. کیونکہ جب بھی آپ کسی رافضی کے پاس ہوں گے، دشمن صحابہ کے سامنے ہوں گے، تو وہ آپ کو گمراہ کیسے کرتے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں، اور اس گمراہی سے آپ بچ جائیں گے. اللہ نے شفقت دو. جب یہ جان چکے کہ کوئی شخص جو بھی جرم کرے گا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. باپ نے جرم کیا تو بیٹا ذمہ دار نہیں، بیٹے نے کیا تو باپ ذمہ دار نہیں ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اب ظالمین یہ بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں جو بعض اشخاص تھے یزید کی طرف سے، وہ صحابہ کے بیٹے تھے، صحابہ کے بیٹے تھے. لہذا ان ظالموں اور بدبختوں کی وجہ سے لوگ صحابہ کو گالی دے رہے ہیں. ان ظالموں کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے لوگ ان کو برا بھلا کہنے کے بجائے ڈائریکٹ صحابی پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ ایمان کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہے. یہ مت بھولیے گا کہ آپ جب کسی صحابی کے خلاف زبان کھولتے ہیں تو صحابی کی توہین تو بعد میں ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے خود فرما دیا جس نے کسی میرے صحابی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو ناراض کیا. اسی میں سے ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے عظیم صحابی ہیں جی. اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں لیتے ہیں. کمان کے ہاتھ میں، تیر آپ کے ہاتھ میں، اور فرماتے ہیں سعد تیر چلاؤ، تم پر میرا ماں باپ قربان. انداز دیکھیے گا، سمجھیے گا اسے تقریری انداز سے سمجھانا بھی ہے. صحابی کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص. رسول اللہ سے کا رشتہ داری کی ہے، مگر ہم رشتے پہ نہیں آ رہے ہیں. آپ کو بتانا یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم تیر ہاتھ میں لیتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں، فرماتے ہیں سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان. کتنی بڑی بات ہے. رسول اللہ یہ بات فرما رہے ہیں، سعد تم پر میرے ماں باپ قربان. بہت بڑی بات ہے. یہ حضرت سعد کی فضیلت ہے، یہ ان کی بزرگی ہے، یہ ان کی عظمت ہے. اور انہی سعد کا بیٹا عمرو بن سعد ظالم نکل گیا، دنیا کی لالچ میں بہت گیا گزرا بن گیا. تو عمرو ابن سعد کو ظالم ہے، مردود ہے، پلید ہے بولیں گے، مگر صحابی رسول سعد بن ابی وقاص جنتی ہے یہ بھی بولیں گے. میرے عزیز اس کا خاص خیال ہونا چاہیے. یزید پلید ہے، یزید مردود ہے. بھلا کوئی مسلمان یزید سے بھی محبت کر سکتا ہے؟ بھلا کسی کے سینے میں ایک لمحے کے لیے یزید سے بھی پیار آ سکتا ہے؟ ہم تو اہل سنت وہ ہیں کہ حسین کے قدموں کا دھول بھی ہمارے بخشش کا ذریعہ ہے. یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یزید کی ہم مذمت کرتے ہیں، یزید کی ہم خرابیاں بیان کرتے ہیں، اور ہم دن رات یزید سے لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں. بھلا وہ شخص بھی عزت کے لائق ہو سکتا ہے جس کے دور حکومت میں سید الشہداء امام علی مقام جگر گوشہ رسول سیدنا امام حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. لیکن بات یہاں نہیں رکتی. یزید کے باپ امیر معاویہ وہ صحابی، اور میں نے پہلے بتا دیا کہ جو آدمی جیسا کرے گا اس کو بھگتے گا. ایک آدمی کا جرم دوسرے پر نہیں رکھا جائے گا، کوئی بھی ہو. اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، آگے بھی چلے گا. میرے پیارے، اب حضرت امیر معاویہ کو یزید کی وجہ سے لوگ امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ امیر معاویہ رشتے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ کے بھائی ہیں اور مسلمانوں کے ماموں.
جس کے لیے رسول اللہ دعا کر رہے ہیں اور جس کو میرے آقا نے خود بشارت دے دی تھی کہ تمہیں حکومت عطا ہو جائے گی، اس صحابی کو تم گالی دے رہے ہو؟ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، یہ آج کی حالت ہے، جہالت کا دور دورہ ہے۔ بیچارے محرم 8 دن ہوتا ہے، پکے سنی بنتے ہیں یا پھر پکے حسینی بنتے ہیں، پورا سال غائب رہتے ہیں۔ اسی مہینے میں آ کر کے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، تابعین کو گالی دے رہے ہیں، بزرگان دین کو گالیاں دے رہے ہیں۔ جو منہ میں آ رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حسین راضی ہو جائیں گے۔ یہ غلط خیال جسے نکال دو، وہ میرے امام دین کی حفاظت کے لیے تشریف لے گئے تھے، تم دین کی حفاظت کرنے والے صحابہ کو گالی دو گے تو حسین راضی نہیں، ناراض ہوں گے۔ وہ اپنے لیے، اپنی جائیداد کے لیے، اپنی حکومت کے لیے نہیں گئے تھے، وہ جو کچھ گئے تھے وہ شریعت کے لیے گئے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، تو آج یہ دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے کہ لوگ صحابہ کرام کو معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے ہم سب کو بچائے اور ہم سب کو پکا سنی صحیح العقیدہ بنائے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اس مہینے میں ہمارے سنت کو کئی لوگوں سے سامنا پڑتا ہے، ہر طرح کے لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ اہل سنت ہے، اور میرے آقا نے کیا بات فرمائی تھی؟ فرمایا ستفترق امتی، میری امت تقسیم ہو جائے گی 72 یا 73 فرقوں میں، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ پوچھا تھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ وہ جماعت کون سی ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر رہے گا وہی جماعت ناجی اور جنتی جماعت ہوگی۔ الحمدللہ وہ اہل سنت ہیں۔ ہمیں خارجیوں کو، رافضیوں کو، ہر ایک کو ہم ہی جواب دیتے ہیں، اور وہ صحابی کے خلاف کوئی بولے تو بھی ہم جواب دیتے ہیں، اہل بیت کے خلاف کوئی بولے تو بھی ہم جواب دیتے ہیں۔ اگرچہ مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، لیکن امام مالک کو کوئی گالی دے گا تو اس کے بھی خلاف بولیں گے۔ مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، امام شافعی کو کوئی برا بھلا کہے گا اس کے خلاف بھی بولیں گے۔ عقیدے میں الحمدللہ ہم ماتریدی ہیں، لیکن اگر اشعریوں کو بھی معاذ اللہ کوئی کافر کہے گا، گالیاں دے گا، تو ہم اسے بھی جواب دیں گے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ کا، اس کا یہ مطلب مت سمجھ لینا کہ ہم اپنے نبی کے لیے ہی جان دے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلا شبہ آقا تو آقا ہے۔ اگر کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو جو غصہ ہمیں نبی کی شان میں گستاخی کرنے پہ آتا ہے وہی غصہ عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرنے پر بھی آئے گا، کیونکہ جس طرح سے محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، ایسے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عیسیٰ کی گستاخی ہوئی ہے عیسائی جواب دیں، ہم جواب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کوئی کرے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہودی جواب دیں، ہم جواب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان کے خلاف کوئی بولے گا ہم یہ نہیں کہیں گے یہودی اور عیسائی جواب دیں، ہم جواب دیں گے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ، سارے انبیاء پر ہم ایمان لائے ہیں اور سب سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہی کسی بھی صحابی کے خلاف کوئی بولے الحمدللہ اسے ہم جواب دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اس ماہ مبارک میں بہت سے واقعات گڑھے جاتے ہیں، بہت سے واقعات بنائے جاتے ہیں، اور ہر سال کچھ نئے واقعات مارکیٹ میں آتے ہیں۔ میں پرانے واقعہ سناؤں گا، نئے کو تو سناؤں گا اگلے سال کہ کیا نیا مارکیٹ میں آیا، پرانا سن لیجیے گا۔ اور یہ سنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کے اندر جستجو پیدا ہو، تحقیق کا جذبہ پیدا ہو، صحیح غلط میں فرق کرنے کا حوصلہ پیدا ہو، آپ جان سکیں کہ صحیح کیسے ہوتا ہے اور غلط کیسے ہوتا ہے، کیسے باتوں کو پرکھا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعہ سننے کے بعد پھر میں غلطی بتاؤں گا۔ ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے یزید کو اپنے کاندھے پر بٹھا کے ٹہلا رہے تھے، گھما رہے تھے، جو بھی حضور نے دیکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، کیا فرمایا؟ جنتی باپ کے کاندھے پر جہنمی بیٹا ہے، یا یہ فرما دیا سعید باپ کے کاندھے پر شقی بیٹا ہے۔ سننے کو بھی فرق پڑا؟ پرکھیں گے آج میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کیسے پرکھیں گے؟ اس کے لیے آپ بنیادی بات جان لیجیے۔ آپ پہلے یہ جانیے
صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کب تشریف لے گئے؟ 11 ہجری میں. کب لے گئے؟ 11 ہجری میں. اب پھر یہ جانیے کہ یزید کب پیدا ہوا؟ 25 ہجری میں. حضور تشریف لے گئے 11 ہجری میں. یزید کب پیدا ہوا؟ تو کتنا فاصلہ ہے بیچ میں؟ قریب قریب 14 سال. یعنی حضور کے وصال شریف کے 14 سال بعد یزید پیدا ہوا. تو جب یزید تھا ہی نہیں حضور کی ظاہری حالت میں تو یہ واقعہ تو جھوٹ بولنے والے ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں. اور آپ کیا واقعہ ہے؟ کچھ نیا مل گیا. ایک واقعہ اور سناتا ہوں. ایک واقعہ سنے ہوں گے وہ بھی آپ, لیکن پھر سے مجھ سے سن لیجیے. واقعہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ ایک کبوتر سید الشہداء امام حسین کے خون میں اپنے منہ کو ڈبوتا ہے اور کربلا سے اڑتے اڑتے مدینہ آتا ہے. روضہ رسول اللہ پہ بیٹھتا ہے, پورا مدینہ ہل جاتا ہے, چیخ و پکار شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بات قوالی میں بیان کی جاتی ہے. سننے والے کو رونا آتا ہے, درد پیدا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں سچی بات سے جو رونا پیدا ہوگا وہ بات اور ہوگی, لیکن جھوٹی باتوں سے کسی کو رولانا یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کون سی تاریخ ہے کہ کبوتر اڑتا ہوا آیا اور روضہ رسول اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ گیا, اور اس کے بعد جب وہ بیٹھا اور چونچ مارنے لگا, مدینہ ہل گیا, رسول اللہ کی قبر مبارک ہل گئی, چیخ بلند ہو گئی. اب اس کے لیے تو بہت سارے الفاظ ہیں جو قوال ہو جانتے ہیں. بتانا یہ ہے کس طرح سے وہ واقعے گڑھے جاتے ہیں. اب یہاں پر ایک بات اور یاد آ گئی ہے جو روزہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے بارے میں, وہ بہت دھیان سے سنیے گا. وہ یہ ہے جو شاعروں سے آپ سنتے ہوں گے, قوالوں سے سنتے ہوں گے, تو مجھ سے کوئی شعر سن لیجیے. شعر یہ ہے, زندہ یہ معجزہ ہے, سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی. یہ قوالی میں سنتے ہیں نا, سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی, زندہ یہ معجزہ ہے محمد کے شہر میں. سننے میں اچھا لگتا ہے, سننے میں کیا برائی صاحب, لیکن ایک بات بتاؤ, یہ بات کیوں کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ شریف بنا ہوا ہے, کیا اس کا سایہ نہیں ہے؟ اس کا سایہ. سایہ سمجھتے ہیں آپ لوگ نا, پرچھائی, تو اس کا سایہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا, حضور کا سایہ نہیں تھا. یہ بات سچ ہے, یہ ثابت ہے. لیکن اتنا تو چھوڑ, اس طرح سے آپ مت کرو کہ عقیدت کی آڑ میں کوئی غلط بات لوگوں کو نہ بتاؤ. مان لیجیے کہ میں نے آپ کو یہ بات بتا دی, عقیدت کی آڑ میں آپ نے میرے کہنے پہ مان لیا, اللہ نے توفیق بخشی, آپ تشریف لے گئے, دیکھا تو کیا ہوگا؟ جھوٹ بولا گیا مجھ سے, محبت کی آڑ میں جھوٹ بولا گیا مجھ سے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس طرح سے واقعات بہت زیادہ اس ماہ مبارک میں گڑھے جاتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسے کرنے والوں سے بھی بچائے اور ایسے واقعات سے بھی بچائے. یہ مبارک مہینہ ہے, مقدس مہینہ ہے. ایک واقعہ اور سن لیجیے, پھر یاد آ گیا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں. یہ واقعہ آپ نے بچپن میں سنا تھا. کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کو بچھو نے ڈنک مار دیا تھا. بچھو نے امیر معاویہ کو ڈنک مار دیا تھا. کہاں مارا تھا؟ پیشاب کی جگہ پہ ڈنک مار دیا, زہر میں. ابھی معلوم ہو گیا تھا امیر معاویہ کو, کیونکہ ایک بیٹا ہوگا, پھر ایسا ہوگا, پھر ویسا, تو شادی بھی نہیں کر رہے تھے وہ. اب وہ جب ڈنک اس نے مار دیا نا بچھو نے, تو اب مجبوراً شادی کرنی پڑی, اور پھر اسی زہر سے یزید پیدا ہوا. عجیب بات ہے, مطلب کچھ بھی بیان کرنا ہے آپ کو. یزید ظالم, فاسق, شرابی, پلید, مردود ہے, یہ بات سچ ہے. لیکن کسی سچی بات کو بیان کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے. جو بات کہو وہ سچ کہو. اللہ تعالیٰ اس طرح کے بیان کرنے والوں سے بچائے, اور اس طرح جھوٹے واقعات سے بھی ہمارے کان کو محفوظ رکھے. بہت
60 60 لے لیجیے، 25 سال مائنس کر دیجیے تو قریب قریب 35 سال کا ہے نا، 35 سال کا یزید واقعہ کربلا کے وقت تھا، نہیں جوان تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت بڑے ہیں۔ امام علی مقام 4 مہینے میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ 25 ہجری میں پیدا ہوا ہے۔ میرے امام عمر کے اعتبار سے 21 سال بڑے ہیں اس سے، 21 سال بڑے ہیں۔ تو کچھ تو اور واقعات کر لیتے ہیں اور پھر غلط طریقے سے بنا کر کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، اس سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر کے آج کی مجلس ختم کی جا رہی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور اس کے بعد آپ کی نسل مبارک انہی بیٹوں سے چلی۔ اور میں نے پچھلے سال بھی ایک اہم بات آپ سے عرض کی تھی، اور وہ اہم بات یہ تھی کہ امام علی مقام نے شہادت کو پسند فرمایا، شہید ہوئے۔ تو آپ کی نسلوں میں بے شمار جو شہید ہوئے ہیں وہ اکثر شہید ہوئے ہیں اور ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ہوئے ہیں، وقت کے ظالم کو جواب دینے والے ہوئے ہیں جو آپ کی نسل سے ہوئے۔ اور امام حسن آپ نے حکومت اپنی خوشی سے سیدنا امیر معاویہ کو دے دی تھی، تو اللہ نے ایسی توفیق بخشی کہ آپ کی نسل میں بڑے بڑے حکمراں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ نسل حکمراں کی نسل نہیں اور یہ نسل شہیدوں کی نسل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اور سادات سے سچی محبت کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام زین العابدین کو ایک مرتبہ گرفتار کیا گیا، ظالم حجاج نے گرفتار کیا، پیروں میں ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی۔ ایک شخص نے دیکھا، انہوں نے کہا حضور یہ حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، کاش کہ آپ کی جگہ پہ میں ہوتا۔ یہ محبت انہوں نے یہ بات کہی۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں، وہ بات سنیے گا دھیان سے، فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہو ان بیڑیوں سے ہم کو کوئی تکلیف ہے؟ کیا سمجھتے ہو ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سے ہمیں کوئی دقت ہے؟ کوئی تکلیف ہو رہی ہے مجھے؟ یہ رکاوٹ ہے ہماری؟ نہیں، بس اتنا کہنا تھا، ہاتھ کو جھٹکا دیتے ہیں اور یہ ہتھکڑی اور یہ بیڑیاں جا کے دور جاتی ہیں اور آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور میں دیکھ لو کہ تو ہم نے اپنی مرضی سے پہن رکھا ہے۔ یہ شان ہے امام حسین کی اولاد کی، مگر آزمائش امتحان میں تو کوئی چیز ہے نا، آپ آزمائش سے گزر رہے تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین بہت بڑے سخی تھے۔ آپ کی سخاوت کا صحیح جان لیجیے، آخری بات کہ آپ جو ہے چپکے سے لوگوں میں روٹیاں غلہ وغیرہ تقسیم کرتے تھے، چپکے سے، اور اپنی پیٹھ پر جو ہے سامان لاد کر کے محتاجوں کو اور غریبوں کے گھروں پہ پہنچا دیا کرتے تھے، خبر نہیں ہوتی تھی۔ یہ خبر تو اس وقت ہوئی جب آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا اس روز یہ معلوم پڑا کہ امام زین العابدین 100 گھر کے لوگوں کی ذمہ داری اپنے سر پہ لیے ہوئے تھے اور ان کو باقاعدہ ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم الشان ہستیوں سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔